17 برس مسلسل ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کو کراچی کے اندر. آج میئر کراچی مرتضی وہاب کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس 40 ملی میٹر اگر بارش ہو نا تو پھر ہم اس کو روک سکتے ہیں, کیونکہ اس کو جو ہے ہم جو ہے نکاسی آپ کا موجود ہے, اس سے زیادہ ہو جائے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. 17 سال سے مسلسل ایک گورنمنٹ کو ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد. دیکھیں کے پی کے میں بہت بڑی طوفان آیا, تباہی آئی, ایسی تباہی کہ رات کو سوابی کا بھی جو حال دیکھا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی وہاں پہ پہاڑی علاقے ہیں, برف گلیشیئر پگھلتے ہیں, وہاں پہ کراؤڈ ہوا, وہاں پہ یہ ہوئی, وہاں پر ایک چیز سمجھ آتی ہے. پھر پہاڑوں پر جہاں سڑکیں بھی مشکل سے ہیں ان علاقوں میں بھی یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. لیکن کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں سے سب سے زیادہ ٹیکس بھی آتا ہے, جہاں پر حکومت کا ایک وقت میں پاکستان کا وہ دارالخلافت تھا. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد اب وہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر پوری دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں موجود ہیں. ایسے ہی ہے. جہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بلاول ہاؤس بھی موجود ہے, جہاں پر ایم کیو ایم کا گھر بھی ہے. پوری سیاست جو ہے وہاں پہ ارد گرد گھومتی ہے. اور وہاں پر اتنے دعوے ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. بلکہ وہاں سے اٹھنے والی آوازیں پورے پاکستان میں جاتی ہیں. اگر کسی لاہور میں پانی کھڑا ہو گیا تو دردر وہاں سے تنقید شروع ہو جاتی ہے. کے پی کے میں ہوا ہے تو وہاں سے تنقید شروع ہو جاتی ہے. اگر کسی اور جگہ ہوا ہے تو وہاں سے تنقید شروع. لیکن ایک بات ہوتا ہے, کیا کراچی میں بارش کے علاوہ کچھ ہوا؟ کیا بارش کے علاوہ کوئی انہونی ہوئی؟ نہیں, کوئی پتا تھا. 6 دن سے یہ بات چل رہی تھی. ایسا ہی ہے. سارے انتظامات موجود تھے, وزیر اعلیٰ وہاں, گورنر وہاں, میئر وہاں, ساری حکومت وہاں. تو کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا کراچی میں گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں. جی کوئی کہہ سکتا ہے یہ کراچی ہے؟ کتنے لوگ جان کی بازی ہار گئے. اور ہمارے میئر صاحب فرما رہے ہیں کہ بارش رکے گی تو میں نکلوں گا, میں جائزہ لوں گا. وہ کہتے ہیں کہ اگر اب دوبارہ بارش نہیں ہوتی ہے تو 2 گھنٹے مزید لگیں گے اس کو صاف کرنے میں, اور اس کے بعد دوبارہ بارش شروع ہوگی. یعنی کہ دعا کریں سب بیٹھ کے کہ جی بارش نہ ہو, حکومت کچھ نہیں کرنے لگی. آپ کو پتہ ہے کتنی مارکیٹیں برباد ہوگی وہاں پہ؟ جی. کتنے کھربوں روپے کا نقصان ہو گیا وہاں پہ, کتنے لوگوں کی زندگی داؤ پہ لگ گئی وہاں پہ, کتنی دیر سے وہاں پر تمام سسٹم برباد ہو کے رہ گیا, ٹیلی فون سے لے کر بجلی کا. فلائٹس نہیں اڑ سکیں, لوگ ایئرپورٹس پہنچ نہیں سکے, بچوں کو سکولوں سے چھٹی ہوئی تھی, بچے وہاں پر پھنس گئے, بس وہاں پر پھنس گئی. اس کے بعد جو لوگ اپنے دفاتر سے واپس آ رہے تھے وہ گھر نہیں پہنچ پا رہے. سیکٹریٹ کا ایک پوری چھت گر گئی. سر کے ایم سی کی اپنی عمارت گر گئی. اپنے کے ایم سی کی عمارت میں وہ جو ہے پانی آ گیا. اور بہت سے علاقے ڈوب گئے ہیں, بہت سی مارکیٹیں ڈوب گئی ہیں. گاڑیاں جو ہیں وہ اس طرح لگ رہا ہے مجھے جس طرح میں سوات کا منظر دیکھ رہا تھا نا, اللہ معاف کرے, یہ وہ لگ رہا ہے. ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تک جتنی سالوں سے یہ ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہر عید سے پہلے بارش ہو تو کراچی ڈوب گیا, کچھ بھی ہو تو کراچی ڈوب گیا. تو کراچی کیوں ڈوبتا ہے؟ کیا کراچی کے نالوں کی صفائی کرنا عام شہریوں کا کام ہے؟ کیا کراچی میں بنی ہوئی نالوں کے اوپر بنی ہوئی ناجائز عمارتوں کو ہٹانا عام لوگوں کا کام ہے؟ کیا کراچی کے اندر ناجائز بنی ہوئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف ایکشن لینا عام عوام کا کام ہے؟ اگر کوئی عمارت بڑی گرتی ہے تو کراچی میں گرتی ہے, اگر آگ سے زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں تو کراچی میں ہوتی ہیں, اگر پانی کا مسئلہ ہوتا ہے تو کراچی میں ہوتا ہے, اگر کوئی اور معاملہ ہوتا ہے تو کراچی میں. پھر کراچی کی جو حکومت ہے, آپ تنقید, میں تو آج انتظار کر رہا تھا کہ مجھے گورنر کے پی کے کا بیان نظر آئے, فیصل کریم کنڈی صاحب کا. فیصل کریم کنڈی صاحب نے اپنے ہی صوبے کے متعلق بیان دے دیا تھا نا, جاری کر دیا تھا, اس پہ نااہلی قرار دے دی. میں مان لیتا ہوں ان کی نااہلی ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہاں پر جو قیامت خیز معاملات ہوئے ہیں, کراچی تو اس کے پاس کو بھی نہیں گیا نا. لیکن اس کے باوجود یہ کیوں ہو گیا؟ ڈرینیج کیپیسٹی آپ کیوں نہیں آج تک بڑھا سکے؟ یہ کس نے بڑھانی تھی 17 برس میں؟ 2 دن پہلے کہ اگر ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہ تقریر سنا دیں نا, جس میں انہوں نے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے کہا تھا کہ کراچی کو ہم بڑا بہتر بنا رہے ہیں, ہم نے فلاں کر دیا, فلاں کا پانی کے پینے کا نظام بھی بہتر بنا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شہباز سپیڈ کی جائے شہباز سلو ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج وہ ساری حکومت کے بڑے جو ہیں آج سڑکوں پہ نظر آنے چاہیے تھے نا,
آج آپ شہباز شریف کو لاکھ برا کہہ لیں، یار وہ بارش میں نکلتا تو تھا نا، وہ بوٹ پہن لے جیسے بھی ہوتا تھا نکلتا تھا نا، یہ کیوں نہیں نکلے؟ ان کی اتنی وہاں پہ حکومت ایک شہر ہے۔ اور رانا صاحب یہ بھی ہم واضح کر دیں یہاں پہ، جو کراچی میں 145 ملی میٹر میں نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ ایک مقام پہ بارش ہوئی ہے، جب لاہور میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو یہ ہر جگہ پہ 150 سے اوپر ہی بارش ہو رہی ہوتی ہے، جس پہ تنقید ہوتی ہے، 200 تک گئی۔ سر میں کہہ رہا ہوں کہ لاہور میں بھی غلط ہوگا تو ہم کہیں گے بالکل کہیں گے، لیکن کراچی والوں کو پتا تھا نا، اگر کراچی ڈوب گیا تو پھر مک گیا جگہ۔ ہاں بالکل ایسی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اعمال بھی ہیں بھائی، آپس میں یہ ہمارے اعمال بھی ہیں۔ اچھا، ہمارے اعمال بھی ہیں، ہمارے حکمران بھی ہیں، ہمارے سرکاری اداروں کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے سکھ کی بانسری لے کر ٹھنڈے کمروں میں، جن کے گھروں میں بالکل پانی نہیں نا، جن کی پہنچ تک پانی نہیں پہنچتا۔ کراچی والے تو بیچاروں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے جی، پینے کا پانی ملتا نہیں، سیوریج کا پانی ختم نہیں ہوتا، یہ ہے کراچی۔ بالکل ایسی ہے۔ ثاقب صاحب، رانا صاحب، یہ ابھی اچکزئی صاحب کے حوالے سے ثاقب صاحب جو بتا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کوئی آفر ہوئی ہے؟ وہ کدھر سے آفر ہوئی ہے؟ وہ حکومت آفر کر رہی ہے، اپوزیشن آفر کر رہی ہے؟ اپوزیشن سے ویسے رابطے ان کے بحال ہوئے ہیں؟ ایک تو بات دیکھیں، ثاقب صاحب کی خبر، ثاقب صاحب اسلام آباد بیٹھے ہیں، ان کے پاس یہ خبر ہے تو میں اس خبر کو رد تو نہیں کر سکتا، ان کا سورس بھی بڑا اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو خبر ہے، جو مجھے پی ٹی آئی کے ہی ایک ایم این اے اور سابق منسٹر بھی رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے اندر سے ہی اپوزیشن لیڈر لائیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ اس کا تعلق پنجاب سے ہو۔ اچھا، اگر پنجاب سے نہ ہوا تو پھر ہم کریں گے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی یہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ثاقب صاحب چونکہ بیٹھے ہیں اسلام آباد اور ان کے سورس جو ہیں وہ زیادہ، مجھے یہ ایک سابق صوبائی وزیر اور موجودہ ایم این اے جو ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا۔ دوسرا، ایک گیم چل رہی تھی، میں نے بہت پہلے کہا تھا، گیم یہ چل رہی تھی کہ کسی طریقے سے مولانا صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے۔ یہ گیم تھی حکومت کی طرف سے، ہاں جی، تاکہ اس پہ کچھ پھر ہم جس طرح باقی چیزیں چل رہی تھیں، تو اس لیے مولانا صاحب کہ آپ نے دیکھا کہ اچانک پی ٹی آئی سے بڑی دوری ہو گئی۔ پھر مولانا صاحب نے 27ویں آئینی ترمیم کا ذکر کر دیا، پھر مولانا صاحب نے اور بھی بہت سی باتیں کرنا شروع کر دی، ان کی پارٹی نے بھی کر دی۔ لیکن اب جو صورتحال ہے، اس وقت کی جو صورتحال ہے، اس میں وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی حکومت کو کہ پی ٹی آئی کی توڑ پھوڑ، مثلا اس کے بعد مزید 10 لوگ اور توڑ لیں گے، مطلب 10 لوگوں کو ایم این اے کو اور سزا ہو جائے گی، مزید اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ وہاں پہ اکثریت میں ہوگی بطور سیکنڈ جماعت جو ہے۔ اگر پیپلز پارٹی آتی ہے اپوزیشن کے لیے تو پھر حکومت جو ہے وہ بالکل کسی اور طرف ہو جائے گی اس کے لیے۔ تو اس لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی محمود اچکزئی بہت اچھا نام ہے، بہت اچھا نام ہے، بڑا سٹینڈ لینے والا نام ہے، اور وہ چاہیں گے کہ بلوچستان کی نمائندگی ہو، لیکن اس سے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا جو تاثر ہے اس کے اندر۔ اب میں نے یہ پوچھا، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا جو ایک تاثر ہے کہ پی ٹی آئی کا اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے، کل بہت سے حالات بڑی طرف جا سکتے ہیں، تو اس لیے ہم کوشش کریں گے، کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتے۔ نہیں، اعتبار وہ کہتے ہیں ہمیں بہت ہے، لیکن جب تک ان کا ہماری پہلی ترجیح یہی ہے۔ دیکھیں یہ چیزیں سارا کھلنی کس دن ہے؟ کھلنی اس دن ہے جس دن عمران خان سے ملاقات کا کوئی مسئلے حل ہوں گے۔ اگر یہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دیتے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، جتنے دن بھی گزر جائے، آخر کار جو ہے ایک دن ہونا ہی ہے۔ کیا کریں گے؟ انہیں 1 سال نہیں ملاقات کرنے دیں گے۔ اچھا، اس پہ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا، کچھ پریشر جو ہے نا، یہ بات چھپ گئی، رک گئی ہے قاسم اور سلیمان کی۔ آپ کو 1-2 دن میں ایک انٹرویو آتا نظر آئے گا، اچھا، اور اس انٹرویو کے بعد ذرا آپ صورتحال دیکھیے گا کہ وہ بڑا اہم انٹرویو ہوگا، یہ دونوں بھائیوں کا، ساتھ جمائمہ بھی ہوگی۔ اچھا، جمائمہ بی بی بھی اس میں انٹرویو میں موجود ہوگی، جو بڑے کنفرم کر رہے ہیں ذرائع تحریک انصاف کے، تو یہ چیزیں چلیں گی۔ تو اس لیے ابھی اپوزیشن لیڈر، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ثاقب صاحب کی بات کو ترجیح دے رہا ہوں، لیکن جو میری بات تحریک انصاف کے لوگوں سے ہوئی ہے وہ بات یہ ہوئی ہے، یہ آ جائے گا 1-2 دن یا 4 دن میں، اس سے زیادہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر یقینی کی صورتحال پاکستانی سیاست میں بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملات میں بھی تب تک رہے گی جب تک عمران خان صاحب سے باقاعدہ ملاقات نہیں ہوتی۔ اس میں 2-3 چیزیں دیکھیں، جی جی، میں معذرت سے کہہ رہا ہوں،
اس ساری صورتحال میں اوپر سے فیصل واڈا صاحب نے کل ایک لفظ کہا جو میں نے سوال پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کی دعا، انہوں نے جو بات کی ہے منافق، اور ساتھ انہوں نے کہا ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہا ہے کہ جن لوگوں نے ماضی میں کہا ہے، اب ماضی میں جو جن لوگوں نے کہا وہ تو اتحاد حکومت میں ہے، سر بڑی لمبی لائن ہے۔